کہ مولا پنجتن پاک کے سب کے ان کے گھر میں خیر و برکت ہو، ہر بیماری بلا سے دور رکھیں مولا، ان کو ایک بلند تر صلوات دے دیں ان کی فیملی کے لیے. صابر بھائی محمد شاہ صاحب نے بتایا ان کی والدہ کا انتقال ہوا، دعا کریں کہ ان کی والدہ کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات عطا فرمائے پروردگار، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جس جگہ پہ آج مجلس ہو رہی ہے یا عشرہ ہو رہا ہے، ظفر بھائی، سسٹر کوثر، پروردگار مولا ان کی توفیقات میں اور اضافہ کریں، ان کو جو ہے اس کا اجر ثواب زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے. بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. ایک دفعہ پھر آواز بلند تر صلوات بھیجیے. حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے، حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے، حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے. اور اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین، اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین، جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کر نکلے، حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے. اور عجب مزاج کے قیدی ہیں قید خانے سے، اور عجب مزاج کے قیدی ہیں قید خانے سے، یزیدیت کا جنازہ نکال کر نکلے، حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب ایک
خیال کے نکلے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے. آواز بلند تر سلوات. جو ہے وہ مجلس کا 7 بجے کا ہے اور قبلہ جو ہے وہ یہاں پر ممبر افروز ہو جاتے ہیں اپنے ٹائم سے، لیکن یہاں زین آ چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ زین اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پیش کرے، اپنا حصہ ضرور ڈالے آج کی مجلس میں. بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. چھڑ دے اس نبی دا سیدانے وچ کربل ڈیرے لائے نے. چھڑ دے اس نبی دا سیدانے وچ کربل ڈیرے لائے نے. مہمان نوازی خوب ہوئی، مہمان نوازی خوب ہوئی. کٹ پانی تو ترسائے نے چھڑ دے اس نبی دا سیدانے وچ کربل ڈیرے لائے. میری خوب تعظیم ہوئی نانا، تیری آل یتیم ہوئی نانا. میری خوب تعظیم ہوئی نانا، تیری آل یتیم ہوئی نانا. میرے پیو دے مرن دیاں خبراں، میرے پیو دے مرن دیاں خبراں کچھ راہی لے کے آئے نے. چھڑ دے اس نبی دا سیدانے وچ کربل ڈیرے لائے. میرا خطر پیر نمازیے جدا ویر عباس نغازیے. میرا خطر پیر نمازیے جدا ویر عباس نغازیے. جن دین دیان بچاون لئی، جن دین دیان بچاون لئی اپنے بازو کٹوائے نے. چھڑ دے اس نبی دا سیدانے وچ کربل ڈیرے لائے. اس سے پہلے کہ میں علامہ صاحب سے گزارش کروں، آپ تمام سے گزارش ہے کہ پلیز آگے آ جائیے، کیونکہ کل بھی پیچھے تک ہال بھر چکا تھا اور لوگوں کے لیے جگہ نہیں تھی. تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آگے آ جائیں اور آگے آ جائیں تاکہ علامہ صاحب کو بھی مجلس پڑھنے میں مزہ آئے. قریب سے قریب تک ہو جائیں آپ، اور آگے آ جائیے اور آگے آ جائیے، یہاں تک آ جائیے. بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات. گزارش کروں گا علامہ ڈاکٹر سید رضوان حیدر رضوی صاحب سے کہ ممبر افروز ہو کر آج کی مجلس سے خطاب کریں.
بآواز بلندتر صلوات نعرہ حیدری 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 بآواز بلندتر صلوات مل کے ایک دفعہ پھر بآواز بلندتر صلوات دے دیں لیڈیز میں چیک کر لیں مائک شاید وہاں نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 بلندتر صلوات آواز بلندتر صلوات خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي خلق ما يشاء ويحكم ما يريد هو العليم اللطيف الخبير وليس له شريك ولا مثيل ولا نظير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد اے پیغمبر آپ امت سے کہہ دیجئے کہ ہماری ساری نمازیں اور ہماری ساری عبادتیں سب اللہ کے لیے وہی وہ ذات وحدہ لا شریک ہے جس میں کوئی شریک نہیں اور ہم ہی اللہ کے حکم کے سامنے سب سے پہلے سر جھکانے والے مسلمان ہیں ایک صلوات محمد کی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اسلامی خصوصیات کی طرف جہاں درسگاہ کربلا میں اشارہ ملتا ہے وہ اسلام کا ایک نظام ہے نظام طہارت دنیا کا نظام پاکیزگی اور ہے اور اسلام کا نظام طہارت اور ہے اسلام چاہتا ہے جس طرح تمہارا لباس پاک ہے اسی طرح تمہارا ذہن بھی پاک ہو جائے سبحان اللہ اگر تمہارا بدن پاک ہے تو تمہارا نفس بھی پاک ہو جائے
اگر تمہارا ظاہر پاک ہے تمہارا باطن بھی پاک ہو جائے. یہ وہ نظام تاج دنیا کسی مذہب میں نہ ملے گا سوائے دین اسلام کے، کہ اسلام ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی کا کیسے انتظام کرتا ہے. اور اس کی امام حسین نے اپنے درسگاہ کربلا میں مجسم کر کے اس کو علامت بنا کے پیش کیا کہ باطنی طہارت کے معنی کیا ہوتے ہیں. آپ نہا کے آئے، غسل کر کے آئے تو کیا نماز پڑھ لیں گے؟ آپ نہا دھو کے آئے، بدن صاف پاک کرنے، وضو کرو. وضو شرط نماز ہے. اے پروردگار بدن صاف ہے، کپڑے صاف ہے، بہترین صابن سے نہا کے آئے. کہا نہیں، نہانا الگ ہے، وضو کرو. اے پروردگار وضو سے فائدہ کیا ہوگا؟ وضو کے لیے تم چلو میں پانی لے کے ڈالو گے ہاتھ پر، وضو کرتا ہوں قربت اللہ، تو پانی پڑے گا اور پانی تمہارے چہرے کو پاک بنائے گا. قربت الہی کا خیال تمہارے دل کو پاک بنائے گا. نیت تمہارے نفس کو پاک بنائے گی. قربت الہی کا تصور تمہارے باطن کو پاک بنائے گا. پانی نہیں ہے، خاک لگ گئی، تیمم کرنا ہے، پانی سے خطرہ ہے، مرض بڑھ سکتا ہے، خاک میں تیمم کر لو. خاک چہرے پہ لگے گی. قربت الہی کا خیال تمہارے نفس کو پاک بنا. تو جو چیز ظاہری اثرات کو اندر تک پہنچا دے اسی آلے کا نام ہے تقرب پروردگار. اسی انجیکشن کا نام ہے قربت الہی. بغیر دل خوشی وضو کرتا ہوں، غسل کرتا ہوں، مجلس کرتا ہوں، سب قربت اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے. بغیر قربت الہی کی کوئی تصور عبادت ہے ہی نہیں. جو کچھ ہے وہ اللہ سے قربت کے لیے ہے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. پانی پڑے گا تمہارے چہرے کو پاک بنائے گا. قربت الہی کا احساس تمہارے نفس کو پاک بنائے گا. اگر وضو نہیں کر سکتے، تیمم کے واسطے خاک رہی چہرے پر، خاک تمہارے چہرے کو پاک بنائے گی اور نیت تمہارے نفس کو پاک بنائے گی. تو عزیزان کا توجہ، عزیزان گرامی، جب ظاہری پانی کا اثر اندر تک پہنچ سکتا ہے، جب ظاہری خاک کا اثر نیت کے ذریعے اندر تک پہنچ سکتا ہے، تو اندر کا اثر بھی تو باہر آ سکتا ہے. توجہ چاہتا ہوں تو اپنے پہ زور دیجیے. اگر ظاہری اثر اندر پہنچ گئے تو اندر کی چیز کیا نیت کا بالکل پھلتی ہے اور دونوں کوئی فاصلہ نہیں. یہ تراب کا کام ہے، وہ تراب کا کام. تراب چہرے پہ لگ جائے تو دل کو پاک بنا دے، محبت ادھر دل میں آئے تو کردار کو پاک بنا دے، زندگی کو پاک بنا دے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. محبت دل کے اندر آئی، اس نے ظاہری کردار کو، ظاہری زندگی کو پاک بنایا تاکہ اندازہ ہو جائے کہ تراب کا کام ہے نفس کو پاک بنانا، محبت کا کام ہے زندگی کو پاک بنانا. ایک صلوات پڑھیں اس لیے حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت، توجہ، علی کی محبت گناہوں کو یوں کھا جاتی ہے کہ آگ لکڑی کو کھا جائے. یہ حدیث جس کو عالم اسلام میں بڑے بڑے محدثین نے نقل کیا. حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے. ایک حدیث اور بھی ہے، الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. اور حسد ایمان کو بھی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جائے. متفق ہے. علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے اور حسد ایمان کو کھا جاتا ہے. حسد ہے کیا؟ میں سمجھ لیجیے حسد کیا ہے. ایک صاحب نے گاڑی خریدی، صاحب بہترین گاڑی، 6 مہینے گزر نئی گاڑی لے آئے. پھر بولتے تیسری گاڑی آ گئی. اب ایک شخص چل رہا ہے، بھائی دیکھو ایک سال میں 3 گاڑیاں، جیسے ہی چوتھی گاڑی پر آئے اسے بیٹھا نصیب لو. اس کا نام حسد. اگر یہ کہتے پروردگار اس کو دے رہا ہمیں اور دے اور دے اور دے، اس کا نام غبطہ ہے. دوسرے کو دیکھ کے ترقی کی دعا کرنا جائز ہے
اور ترقی کرنا اور ترقی کو برداشت کرنا، اسی کا نام حسد ہے۔ ہم وہ آگے بڑھ رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پروردگار اب ان کا بڑھنا برداشت نہیں، اس کا حسد ہے۔ اور پروردگار ہم کو زیادہ تو اس سے آگے جو اسلام جھکتا ہے، اسلام رشک اور جھکتا جائز ہے، حسد حرام ہے یار۔ اور دے دے اور دے دے اور دے دے اور دے دے۔ رسول نے کیا کہا؟ حسد ایمان کو کھا جاتا ہے۔ علی کی محبت گناہوں کہہ دی ہے، اس کے معنی ہوئے کہ قانون یہ بنا کہ جہاں علی کی محبت ہوگی حسد نہیں ہوگا، جہاں علی کی محبت ہوگی حسد نہیں ہوگا، اور جہاں حسد ہوگا کیوں؟ اس لیے توجہ، اس لیے حسد وہ کرتا ہے، توجہ چاہتا، حسد وہ کرتا ہے جو دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھے۔ علی کا غلام اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتا ہی نہیں۔ فقیروں کے ماننے والے ہوتے تو جناب امیر کا ماننے والا فقیر ہو کے امیر ہی ہوتا ہے، فقیر نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتے ہی نہیں، کیوں حسد کرے گا بھائی؟ ہم تو امیر کے ماننے والے، فقیر ہے تب بھی امیر ہے۔ ایک شخص آیا صادق آل محمد امام جعفر صادق، رسول بے مائگی، تنگ دستی، غربت، پاورٹی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اب کچھ نہیں ہے کھانے کو، واقع ہو رہے ہیں، کیا جھوٹ بکتا ہے؟ جو تیرے پاس ہے مجھے دے دے، ہے کیا میرے پاس؟ کا محبت اہل بیت کا قیمتی خزانہ کہتا ہے، کچھ نہیں ہے۔ جس کے پاس محبت اہل بیت دولت ہوگی اس سے بڑا کون ہوگا؟ اس سے بڑا اس کو فقیروں کے ماننے والے فقیر ہوتے ہیں۔ تو جہاں حسد ہوگا وہ ایمان نہیں ہوگا، ایمان ہوگا اخلاقی میں۔ تو کیا بتایا؟ علی کی محبت گناہوں کو یوں کھا جاتی ہے، بچے اس کو نوٹ کریں، جیسے آگ لکڑی کو کھا جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہم سے گناہ ہوتا ہے تو کیا ہم علی کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ یہ احتیاط سے نہ ہوگا، گناہ ہو جاتا ہے توبہ کرتے ہیں، گناہ توبہ کرتے ہیں۔ اگر گناہ ہو جائے تو یہ نہ سوچنا کہ علی کا دشمن ہو، محبت ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ دل کا کوئی نہ کوئی خانہ ابھی علی کی محبت سے خالی رہ گیا ہے۔ کیا بات! اس سے دل کا کوئی نہ کوئی خانہ ابھی علی کی محبت سے خالی رہ گیا ہے۔ جب ابھی گناہ داخل ہو گیا، کوشش کرو کہ ہر خانے میں علی کی محبت سما جائے تاکہ گناہ کو جگہ بنانے کی جگہ ہی نہ مل سکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہر خانے میں میرا علی سما جائے، اس سے بلند صلوات بھیجیں محمد والے۔ جب تک انسان زندگی میں چلتا رہا، یہ تراب منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارہ، اسی مٹی سے آئے ہو، اسی مٹی میں مل جاؤ گے، ایک دن پھر اسی مٹی سے باہر نکالے ہو۔ رہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ آج میڈیکل سائنس کہتی ہے انسان کی باڈی میں جتنے ایلیمنٹس ہیں سبھی زمین کے ہیں، تحقیق بھی ہو رہی ہے، جتنے مٹی میں ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں انسان کی باڈی موجود ہے سب۔ قرآن نے بہت پہلے کہا تھا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارہ، آئے ہو اسی خاک سے، جاؤ گے ہی۔ اسلام ذرا خاکسار بن کے رہو، مغرور بن کے نہ رہو۔ پسند بڑی پسند ہے خاکساری اسلام۔ میں علاوہ رہتا ہوں، آپ کراچی میں ہیں، آپ چکوال میں ہیں، آپ لاہور میں ہیں، کوئی صاحب افریقہ میں ہے، کوئی لندن میں ہے۔ ایک صاحب، ارے بھائی رضوان صاحب شروع میں آتے تھے سب کو پہلے سلام کرتے تھے، اب تھوڑا ان میں عقل آ گئی ہے، وہ چاہتے لوگ ہم کو سلام کریں۔ یہ غرور کا پہلا علاج ہے سلام میں پہل، اور اس میں فائدہ بھی ہمارا ہے۔ سلام کرو گے 99 ثواب، جواب دو گے 1 ثواب، واجب بھی جواب ہے، واجب ہے مگر ثواب کم ہے۔ سلام کرنا مستحب ہے مگر ثواب زیادہ ہے۔ اے پروردگار، جب مستحب ہے سلام کرنا تو کیوں رکھا 99 ثواب؟ واجب ہے جواب دینا
کیوں رکھا ہے ایک ثواب؟ تاکہ تمہارا ذہن سوچے کہ ہر مستحب کا مقابلہ ہر واجب نہیں کر سکتا. کیا بات ہے. ایک ثواب پڑھیں محمد والے. اکثر لوگ کہتے ہیں نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، عزاداری تو مستحب ہے، ماتم تو مستحب ہے، رونا تو مستحب ہے. ایک رسول کے سے بتا دیا سلام واجب ہے جواب مگر ثواب کر، تاکہ اندازہ ہو جائے مستحب مستحب ہوتا ہے، واجب واجب ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو پہلے سلام کرتے تھے جو آیا. اب چاہتے ہیں وہ بائک والا ہم کو سلام کرے، اور اونچے ہو گئے اب چاہتے ہیں کار والے ہم کو سلام کرے، اور زمانہ ان کا خراب ہو گیا اب چاہتے ہیں جیسے ایئرپورٹ سے پہنچے سب کو ایئرپورٹ پہنچ جائے. بائک والے کار والے سب کیا ہوا؟ کار نہیں پہچانا ہوا. جب تک رضوان صاحب پیدل چلتے تھے مزاج میں خاکساری تھی، تو خاک سے دور ہوئے بائک پر آئے غرور پیدا ہو گیا، خاک سے اور دور ہوئے کار پر گئے غرور پیدا ہو گیا. اب جہاز پر گئے غرور بڑھتا چلا گیا. جیسے جیسے خاک سے فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے غرور بڑھتا جا رہا ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اس لیے خاک کو نگاہ میں رکھو، اسی سے آئے ہو، اسی میں جانا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد ایک صاحب کی عادت تھی آگے بیٹھ گئے کہ میں آگے اس لیے بیٹھتا ہوں تاکہ جو میرے بعد ہے ان کو سلام کرے. ڈاکٹر صاحب سلام کرے، وائس چانسلر صاحب سلام کرے، قبلہ و کعبہ سلام کرے. لیکن میں نے کیا ہوں ثواب کم ہو جائے گا آپ کا. سلام کرے گا سب کو سلام کہ جب ڈاکٹر صاحب مجھے سلام کریں گے میں سمجھوں میں ڈاکٹر سے بڑا ہوں، شیطان سمجھا رہا ہے. جب پروفیسر سلام کریں گے سمجھو ان سے بڑا ہوں. جب قبلہ سلام کریں گے تو ان سے بڑا ہوں. میں نے کہا یہ آپ انتظار سلام نہیں کر رہے ہیں، انتظار عزت کر رہے ہیں. انہوں نے کیا ان سے بڑے ہو گئے، انہوں نے کیا ان سے بڑے ہو گئے. اسٹیٹس والے سلام کر ہم اپنے کو بڑا سمجھتے جا رہے ہیں. بڑا ارے بڑا اچھا تم نے سلام لینے کو وجہ عزت سمجھا. اسلام نے قانون بدل دیا کہ سلام لینے میں عزت نہیں ہے، سلام کرنے میں عزت زیادہ ہے. سبحان اللہ. سبحان واجب. ہم نے کچھ اور سمجھا تھا. توجہ اسلام نے کچھ اور سمجھایا. تم سلام لینے کو وجہ شرف سمجھ رہے ہو، وجہ عزت سمجھ رہے ہو. جاؤ بدل گیا قانون. جو سلام میں پریفرنس کرے گا، پہل کرے گا، سب سے جواب بدل گا کہ نہیں ہم تو سلام نہیں کریں گے، ہم تو سلام لیں گے. تو کبھی امتحان ہو جاتا ہے. اسی حال میں ایک تو رکھا ہے 99 ایک تو کہ ڈر. اب کیا چاہیے؟ یہ تو 99 ایک تو ڈر تو 99 چاہیے. مجھے ثواب نہ چاہیے، ڈر چاہیے. آپ کے ایمان کا امتحان اس کے معنی ہے کہ کلمہ کسی اور کا پڑھا ہے، سر کہیں اور جھکایا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ہمارے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے. پیسہ تو 99 چاہیے اور ثواب نہ چاہیے. جو کرنسی مرنے کے بعد کام آتی ہے اسی کو ثواب کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو علی کی محبت گناہوں کو کھا جائے، آگ لکڑی کو کھا جائے. اسلام کا نظام طہارت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ہماری رہبری کے جن لوگوں کو بھیجا ہے ان کی زندگی میں خطا کا تصور کرنا خود خطا ہے، گناہ کا خیال لانا خود گناہ ہے. جن کے کردار پر آئے تطہیر کی مہر لگی ہو ان کے بارے میں ہمارے جیسے ہیں وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے. علیہ باللہ کل گفتگو ہو رہی تھی، مطلب بھائی جو کہہ رہے تھے میڈیا میں چل رہا ہے صاحب رسول ان پڑھ تھے، رسول جاہل تھے. یہاں آگے بڑھا استغفر اللہ. آپ بتائیں کہ دنیا کے ہر ملک کو یہ شعور ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنا نمائندہ اپنا سفیر کہیں بھیجے تو جاہل بھیجے. مطلب لندن پڑھا لکھا ملک ہے لیکن لندن کے جو معزز صاحب امریکہ میں انہیں جاہل ہے، کوئی مانے گا؟ ہمیں جاہل ملکوں کے بھی میجارٹی کے لوگ جہاں میجارٹی ہوتی جاہلوں کی وہ بھی اپنا بھیجتے ہیں نمائندہ، تو پڑھا لکھا بھیجتے ہیں تاکہ ملک کی آبرو بچی رہے. اور پڑھے لکھے ملک کو بات کرتے ہیں. یو کے پڑھا لکھا ملک ہے، وہاں کے مسئلہ جاہل سے ہوگا. تو اگر
پڑھا لکھا ملک اپنا نمائندہ بھیجو جاہل، تو جو علم عین ذات ہو پروردگار کی یہاں، تو پھر کیا جاہل بھیجے گا، پڑھا لکھا کے بھیجے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کہ جب جبرائیل آئے، ان کا جبرائیل آئے، اقرا کی آیتیں لے کے آئے، اے پیغمبر ہم تمہارے سینے کو چاک کریں گے، اس کے بعد اس نقطۂ سیاہ کو ہٹائیں گے، پھر کہیں گے پڑھو اقرا باسم ربک الذی خلق. ہماری زبان جانے یاد باللہ رسول کی شان میں مستعفی ہو رہی ہے. دنیا کی ہر قوم اگر اس کا رہبر داغدار ہے تو اس کو بے داغ بنا کے پیش کرتی ہے. دنیا کی قوموں نے اپنی رہنماؤں کو خطا کاروں کو بے خطا کہتی ہے. یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ اپنے معصوم رہبروں کو خطا کار بتا رہے ہیں، گنہگار بتا رہے ہیں. خوف و فطر دو جہاں خطا کار رہبر ہیں. ہمارے رہبر یہ کیا ہو گیا عالم اسلام کو؟ جبرائیل کہ پڑھو پڑھو پڑھو. اور یہ آیت قرآن، یہ روایت حدیث عالم اسلام میں 2 مرتبہ آئی ہے. ایک بار جب جبرائیل پہلی بار آئے پڑھانے تو جبرائیل نے آ کے رسول کا سینہ چاک کیا اور نقطۂ سیاہ کو دھویا. اس کا کہا کہ جب دل صاف ہو گیا تو ابشر کرنے کے بعد کا پڑھو. ایک یہ. اور ایک بار جب رسول کو رسالت مل رہی تھی 40 سال کے بعد تو جبرائیل پھر آئے. یہ عالم اسلام کی روایت بخاری، میں کہتا ہوں یہ روایت خالی مشہور نہیں ہے، صحیح بھی ہے. اور صحیح اس لیے ہے کہ صحیح بخاری میں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد صلی دو بار جبرائیل آئے پیغمبر کے پاس. ایک بار جب بسم اللہ ہو رہی تھی حضور کی تو سینہ چاک کیا، نقطۂ سیاہ کو آب کوثر سے دھویا اور پڑھا کے چلے گئے. اور پھر جب رسول 40 سال کے ہو گئے پھر جبرائیل تشریف لائے، پھر سینہ چاک کیا، پھر نقطۂ سیاہ کو دھویا، کافی اللہ کر چھوڑ گئے. اس کے معنی ہوئے جب جبرائیل ایک بار آگے دوبارہ کیوں آئے؟ نہیں توجہ چاہتا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ملک مخلوق اگر ملک کسی کے نفس کو پاک بنائے تو اس کے طرز طارت میں یہ کمزوری رہتی ہے، ریاست پھر پلٹ آتی ہے. جبرائیل دھو کے گئے پھر پلٹ آ جابت. شاید یہی وجہ تھی کہ پروردگار عالم نے جب اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا تو ملک کا حوالہ دیا، اپنے ارادے کا حوالہ دیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں پاک رکھے، جو پاک رکھنے کا حق ہے. نہ ارادے میں کمزوری ہوگی نہ کبھی طہارت کبھی ختم ہوگی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اللہ نے ان کو پاکیزہ بنایا ہے، صاحب علم بنایا ہے، صاحب کمال بنا کے بھیجا ہے. یہ علم کے محتاج ہے نہ طہارت کے محتاج. یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں ان کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے. یہ عصمت ہے کیا؟ عصمت کے معنی ہے بچے سمجھے. ایک لفظ ہمارے گویا عدالت، عدالت جسٹس کے ہیں. عدالت کا ترجمہ جسٹس غلط ہے، انصاف نہیں. بڑے عادل ہیں، بڑے انصاف کرنے والے ہیں، نہیں. انصاف کے معنی ہوتے کسی چیز کو 2 برابر حصوں میں بانٹ، نصف نصف، آدھا آدھا. یہ انصاف، یہ عدل نہیں ہے. ایک چیز کو 2 برابر پارٹ میں بانٹا، نصف نصف. $100 بانٹ دیا، 50 یہ 50 وہی ہو گیا. انصاف برابر سے بانٹنا. باپ کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹی 2 بیٹے چھوڑ کے مرے، اب بٹے گی میراث کیسے بٹے گی؟ انصاف ہوگا؟ بیٹی کا کون ہے، بیٹی کا کون ہے؟ کہیں گے عدل کرو عدل کرو. اس کے معنی ہے کسی ایک چیز کو 2 برابر حصوں میں بانٹنا انصاف ہے، اور جس کا جو حق ہے وہ دے دیا جائے، وہی عدل ہے. اسلام دین انصاف ہے، دین عدل ہے. انصاف اور ہے، عدل اور ہے. توجہ، عدل کے معنی کیا ہے؟ آیت اللہ حکیم ہمارے مرجع تقلید جو آغاز ہوئی سے پہلے تھے، کیا کہہ رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ عدالت کے معنی بندوں کی حد تک یہ ہے. توجہ کیجیے گا. عالم کو عادل ہونا چاہیے، گواہ کو عادل ہونا چاہیے، پیش نماز کو عادل ہونا چاہیے. یہ بات ہے کیا موضوع ہے.
عادل کے معنی یہ ہے کہ کوئی اس سے واجب چھوٹتا نہ ہو، کسی حرام پہ عمل کر، تو یہ ہے عادل. جان بوجھ کے کوئی حرام کرتا نہ ہو جہاں میں کوئی واجب چھوڑتا ہو، یہ ہے عادل. پیش نماز کو عادل بولتے ہیں. ایک پیش نماز صاحب ہے، گناہ نہیں کرتے، واجب چھوٹتا نہیں ان سے. کہنے کہ بھائی وہ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، کہاں پڑھا رہے ہیں؟ آپ نے گھر پر گئے کہ سرکار آج شام کو آپ ہمارے افطار کے بعد آئیے گا، روزہ ہمارے ساتھ افطار کیجیے گا. عادل ہے، توجہ چاہتا ہوں، بڑی نازک بات ہے. واجب چھوٹتا نہیں، حرام عمل کرتے نہیں. قبلہ آ گئے، کھانا کھلایا، اس کے ان کو پلا دے شربت. کل رضوان صاحب بہترین شربت لائے، لکھنؤ کا روح افزا پیجیے آپ. اب جیسے ہی پیا انہوں نے، پی کے جھومنے لگے. وہ یہ کیا بھائی؟ ارے معاف کیجیے کہ دوسری بوتل چھوڑ گئی تھی. الیاذ باللہ، جھوم رہے. جب تک نشہ رہے گا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. جب نشہ ختم ہو جائے گا تو لوگ یہی تو کہیں گے بھائی دھوکہ دے کے پلایا ہے، ان سے کیا مطلب؟ پڑھو نماز ان کے پیچھے. باتوں مانگنے کی بات، ان کو دھوکہ دیا گیا ہے. انہوں نے جانو بھی جس کے معنی یہ ہوئے کہ عدالت بہت بڑا شرف صحیح، اور اس پہ کمزوری یہ ہے کہ عدالت میں دھوکے سے گناہ ہو سکتا ہے. عدالت بہت بڑا مرتبہ صحیح، مگر دھوکے سے غلطی ہو سکتی ہے. کب صبح نماز پڑھاؤں گا، آئیے گا آپ. آج میں سو رہا ہوں. ارے بھائی 5:40 ہو رہے ہیں، سورج نکلنے والا ہے، سو رہے ہیں آپ. کل ممبر سے کہا نماز پڑھاؤں گا. کیا ہو گیا ان کو؟ اتفاق سے آگ لگ گئی. بھائی جھوٹ تھوڑی بولیں گے، عادل ہے. دیکھو کہ نماز پڑھی، عادل تھے، دھوکے سے آگ نہیں کھلی، لوگ ان کو عادل مانیں گے. کہا کچھ ہو گیا کچھ، کہا کہ پڑھاؤں گا، آگ لگ گئی، نہیں پڑھا سکے، پر عادل ہیں. تو عدالت بہت بڑا شرف صحیح، اور اس پہ دھوکے سے گناہ ہو سکتا ہے. عدالت وہ عدالت وہ ہے کہ کہو کچھ ہو جائے کچھ، پر عادل ہے. عدالت اور عصمت اور ہے. عدالت پہ دھوکے سے گناہ ہوگا، عصمت پہ دھوکے سے بھی گناہ نہیں ہوگا. عادل وہ ہے کہہ دے کچھ ہو جائے کچھ، مگر جو معصوم ہوگا اگر کہہ دے گا تمہارے کپڑے درزی کیا گئے ہیں تو جنت سے لباس آئے گا. فاطمہ معصومہ کا نام ہے، عادلہ کا نام نہیں ہے. منزل عدالت اور ہے، منزل عصمت اور. عدالت میں دھوکے سے گناہ ہو سکتا ہے، دھوکے سے غلطی ہو سکتی ہے، دھوکے سے قول عمل کے خلاف جا سکتا ہے، اور عصمت میں دھوکے سے غلطی نہیں ہو سکتی. جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. عصمت کا لفظ آپ بات آ گئی، سن لیجیے، ابھی کام آئے گی. عصمت کے معنی تحفظ، بچاؤ. معصوم صاحب عصمت، اس کے معنی تحفظ، بچاؤ. پانی کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. ایک پانی ہوتا ہے بے قلیل، ہوتا ہے بے کثیر. اب قلیل کیا ہے؟ ہمارا رومال لذیذ تھا، لوٹے میں پانی لیے تھے آپ، لیکن رومال پاک کر دیجئے. آپ نے پانی ڈالا اوپر سے، رومال نچوڑ دیا ہم نے، رومال پاک ہو گیا. ایک صاحب نے ایسا کسی نے زہر ملا دیا، کیا کوئی جائے گا وہاں؟ ایک ملایا تو ہر گلاس مشکوک ہو گیا. پتہ نہیں کس میں، پتہ نہیں کس میں زہر ہے. 50 گلاس ہے، ایک ہی میں زہر ہے بس، اور کسی میں نہیں ہے. 49 کی ضرورت دیتا ہوں، 49 میں زہر نہیں ہے. ایک میں زہر ہے تو ہر گلاس مشکوک ہو جائے. اگر رہبر امام کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے تو اس کے کردار کا اعتبار ہی ختم ہو جائے. اس سے خطا کا امکان ہی نہیں ہے، اس سے برائی ہوئی نہیں سکتی. اور اللہ معصوم بناتا ہے، اپنے سے انسان معصوم نہیں بن سکتا. یہاں تک آ گئے تو بات مکمل ہو رہی. جملہ سن لیجیے. اب ہم کیسے پہچانے کہ اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے؟ توجہ، ہمارا ہے اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے. تو امام نے فرمایا شاید اس کی طہارت پر دلالت بن جائے کہ وہ معصوم ہے. مریم نہ نبی تھی، مریم نہ رسول تھی، نہ امام تھی، اور قرآن نے طہارت مریم کی قسم کھائی. یا مریم ان اللہ اصطفاکے وطہرکے واصطفاکے علی العالمین. اے مریم تم کو چن لیا عالمین کی عورتوں میں اور وہاں رکھا جو حد طہارت ہے. یہ آیت طہارت دلیل ہے کہ مریم معصومہ ہے.
نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے، مگر قرآن نے طہارت کا اعلان کر بتایا کہ مریم معصومہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب عصمت کو پہچاننے کے دو ہی راستے ہیں، یا منصب سے پہچانو گے معصوم، یا قرآن کی آیت سے پہچانو معصوم۔ اب پتا چلا کہ آیت تطہیر عصمت محمد کو ثابت کرنے نہیں آئی، وہاں نبوت دلیل ہے، عصمت علی کے واسطے نہیں آئی، وہاں امامت دلیل ہے، عصمت حسنین کے لیے امامت دلیل۔ اب پتا چلا کیوں آئی، یہی وجہ تھی جب پوچھا ملک نے کون ہے تو اللہ نے مرکز بنایا فاطمہ کو۔ فاطمہ ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے تاکہ اندازہ ہو جائے ان کی عصمت کو پہچانو منصب سے، عصمت زہرا کو تطہیر کی مرکزیت سے۔ ساتھ پڑھے محمد والے نبوت دلیل ہے کہ محمد معصوم، نبوت دلیل ہے کہ علی معصوم، حسین معصوم اور زہرا معصوم۔ تطہیر کی آیت بتائے گی عصمت کبریٰ میں فاطمہ فائز ہے، فاطمہ بھی معصومہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد ہم فاطمہ تو وعبوہا وفعلہا وبنوہا، فاطمہ ہے یا رب من تحت، ابھی حدیثہ پڑھ لیں اے پروردگار کون ہے چادر کے نیچے، یا رب من تحت الکسا، ہم اہل بیت النبوہ وماد الرسالہ ہم فاطمہ تو وعبوہا وبالہا وبنوہا۔ فاطمہ ہے، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر، ان کے بچے ہیں، مرکز فاطمہ کو بنایا۔ اللہ عالم مالا میں بولا اے پروردگار کے اجابت ابھی جاؤں، استاد سے کیا میں بھی جا کے چھٹا بن جاؤں، ایک لفظ کہہ رہا ہوں شاید دعوت فکر ہوں، کیا میں بھی چھٹا ہو جاؤں، سادہ سا سکس چھٹا ہو جاؤں؟ کہ جاؤ چلے جاؤ، آج میں بھی داخل ہو جاؤں۔ میں کہتا ہوں حدیث کے ساتھ بار بار پڑھیے، یہ بتائیے جب پہلے رسول آئے پھر حسن آئے، حسن نے کہا کیا میں دوسرا ہو جاؤں؟ کیا حسین نے کہا میں تیسرا ہو جاؤں چادر میں؟ کیا علی بولے میں چوتھا ہو جاؤں؟ کیا فاطمہ بولی میں پانچویں ہو جاؤں؟ سب سلام کر کی اجابت لے کے داخل ہوتے گئے۔ اے جبرائیل تم عدد پہ زور کیوں دے رہے ہو؟ نہیں آپ متوجہ ہو جائے، ہم السادسہ کیا میں چھٹا ہو جاؤں؟ جبرائیل آواز دیں گے سب چلے آئے، میں اس لیے چھٹا گیا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ دنیا پنجتن کو پہچان لے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ جب پنجتن میں معصوم ملک شامل نہیں تو کوئی گناہگار بندہ کیا چاہتے ہو؟ سوال تو ہے محمد والے سادسہ کیا میں بھی چھٹا ہو جاؤں؟ ان جانب اللہ انسانی جانب اب حدیث کے ساتھ ابھی ہمارے موجود کمزور کریں صاحب، حدیث کے ساتھ پڑھیے دعائے کمیل پڑھیے، اور دعائے کمیل پڑھو تو کہتے ہیں وہ نہ پڑھیے تو کسا پڑھیے۔ جب سے انقلاب ایران آیا دعائے کمیل پہ زور شروع ہو گیا، حدیث کے ساتھ یہ اہمیت کم ہو گئی، نہیں دونوں ضروری ہے۔ اسی صاحب نے اچھی بات کہا دعائے کمیل کے رشتہ پر حدیث کے ساتھ کہا دعائے کمیل میں اہل بیت ہے، یہ بتایا ہے کہ خدا کیا ہے، حدیث کے ساتھ میں خدا نے بتایا ہے کہ اہل بیت کیا ہے۔ اگر عظمت خدا پہچاننا ہے دعائے کمیل پڑھو، عظمت اہل بیت سمجھنا ہے تو حدیث کے ساتھ ایک صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، یہ حدیث کے ساتھ اب ضعیف معلوم ہوتی ہے۔ اہل بیت کی دشمنی کس کس روپ سے سامنے آ رہی ہے، قدر کھڑ جائے وقار کھڑ جائے، مگر یہ سیلاب بڑھتا چلا جا رہا ہے، سب بہ گئے، بولے بھیا بڑی عباس کے تخت و تاج بہ گئے، ان مفتیوں کے فتووں کی کیا قیمت ہے؟ اور ہمارے کہ کیوں کمزور ہے حدیث کہ حدیث کے ساتھ اس لیے کمزور ہے کہ یہ بی بی نے روایت کی جناب جابر سے سنیے گا، علمی گفتگو حدیث بات کبھی کہا ہوگی ان جابر بن عبداللہ سے بی بی نے روایت کیا جابر سے، جابر مرد تھے، بی بی کیوں کسی مرد سے بتائیں گے؟ ایک دن بابا تشریف لائے، ان کے بدن میں ذوق تھا کہ میرا بیٹا حسن آیا، پھر حسین آیا، پھر علی آیا، پھر میں گئی، پھر آیت تحصیل نازل ہوئی، کیوں کسی مرد سے کہیں گے؟ یہ خبرداری کے دشمن نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ عورت مرد سے بات نہیں کرے گی،
اسلام میں عورت کا پردہ ہے، عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے. نہ پڑے عورتیں نہیں، آواز کا پردہ نہیں ہے. چہرے سے زیادہ بال کا پردہ ہے، حجاب واجب ہے اسلام میں، اور عورتیں بات کر رہے ہیں کہ عورت کیسے بات کرے گی، وہی دشمنی بتا لی. بیوی کیسے مرد سے کہیں گی، حدیث کتاب میں پڑھا دیں گی. ایک تو یہ کمزور کرنے کا ہے، اور دوسری بات سن لیجیے، کاش کہ حدیث اتنا موضوع ہوتا تو میں تفصیل رکھتا ہوں، بات آگے رکھنا چاہتا ہوں. کہ دوسری بات یہ ہے، اگر بیوی کو کہنا ہی تھا حدیث قصہ کی روایت، تو بیوی جناب سلمان فارسی سے کہتی. سلمان فارسی تو بہت قریب تھے ان سے، من اہل بیت میں تھے، ہر وقت کھانا جانا تھا. جابر سے کبھی بھی نے کہا، جابر بھی صحابی ہے اور جناب سلمان فارسی بھی صحابی ہے. سلمان فارسی در درجے پر فائز ہے، اہل بیت کی منزل رسول کے محلے میں شامل ہو. ان سے ہم سے کہا روایت قابل قبول نہیں، انہوں نے گڑھ لیا ہوگا. بی بی جابر سے کہتی، جو کہہ رہی ہے سلمان سے کہے، اس احباب کو یہی خبر نہیں ہے کہ رسول کی وفات کے بعد رسول کے صحابیوں میں سب سے زیادہ دیر تک جابر زندہ رہے. اور یہ تعریف دیر تک جابر، یہ بھی تو کہا رسول اللہ، اے جابر تمہاری ملاقات میں جس ہوگی جس کا نام محمد ہوگا، لقب باقر ہوگا، میرا سلام اس کو کہنا. جابر دیر تک زندہ تھے، 5ویں امام کے دور تک رسول کا صحابی جابر زندہ ہے. بی بی جانتی تھی جابر کی حیات لمبی ہے. بی بی نے سوچا جو نبی کے سلام کا امین بن جائے، وہی حدیث قصہ کا بھی امانت دار بن جائے. پیغام پھیلتا رہے، پھیلتا رہے. اسرار پڑھے محمد والے، اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ حکمت عملی تھی بی بی کی، پیغام پھیلتا رہے، پھیلتا رہے. حدیث کے ساتھ عام ہوتی رہے، عام ہوتی رہے، عام ہوتی رہے. اب پہچانا اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے. ان کی زندگی میں خطا کا تصور ہے. اگر ان کی نے خطا کر دی تو گویا اللہ کی آیت ترتیب پر شک کر رہے ہیں. بس بات تمام ہوئی. ایک لفظ ہے معصوم، ایک لفظ ہے محفوظ. محفوظ معنی کیا ہے؟ خطا کر سکتے مگر نہیں کرتے، مگر ان کی زبان اللہ نہیں. جناب عباس معصوم نہیں، محفوظ ہے. جب محفوظ ہے، ان کے بارے میں خطا کا تصور، خود خطا بہت بڑا گناہ. معصوم نہیں، معصوم وہی جن کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، جن کی زندگی میں برائیاں نہیں ہیں، خطائیں نہیں ہیں، ان کو اللہ نے محفوظ الخطا کہا ہے. لوگ کہتے ہیں زینب محفوظ ہے، عباس محفوظ ہے، کربلا والے محفوظ ہے، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ معصوم ہونا بھی شرف ہے اور محفوظ ہونا بھی شرف ہے. اور اس خاندان کو دیکھ لیجیے، کہاں سلمان فارسی، کہاں گزر غفاری، کہاں مار یاسر، کہاں رشید حجری، کہاں ترمذی بن عدی، کہاں مالک اشتر. کرداروں سے بھری ہوئی تاریخ اہل بیت کے غلاموں کی، اہل بیت کے اصحاب کی. خدا کی قسم اصحاب اس شان سے کاملہ اس سال کے بچپن کے دوست کا نام ہے. کیا آپ کو نہیں معلوم؟ جب شب عاشور آئی ہے تو حسین نے سب کو خط لکھنا شروع کیا. بہن آئی، بھیا کس کو خط لکھ رہے ہو؟ کہا زینب اپنے بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھ رہا. حبیب کیا لکھا سناؤ بھیا. بہن کو بھائی نے خط کا مسودہ پڑھ کے سنایا. حبیب میں عالم غربت پہ گھرا ہوا ہوں، جب عید مطالبے بیعت کیا میں نے انکار کر دیا. اگر مدد کر سکتے تو چلے آؤ حبیب. بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بھیا ایک جملہ زینب کی طرف سے بڑھا دو، اس میں ایک جملہ بڑھا دو بھیا. کیا زینب کیا چاہتے؟ کل لکھ دو حبیب کہ میری بہن زینب کہیں آنے میں دیر نہ کرنا، ہمارے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں بھی ہیں، ہمارے ساتھ محمد کی نواسیاں بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. جملہ بڑھا دیا اسے. ابھی میری بہن زینب کہہ رہی ہے لکھ دو کہ ہمارے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں بھی ہیں اور ان کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، آنے میں دیر نہ کرنا. قاصد حسین کوفے پہنچا. ان کا حق ہے محرم میں بیان کرنے، ان کی خدمات ہے، تاریخ تقاضا کرتی ہے. قاصد حسین کوفے پہنچا. کیا دیکھا؟ دفت الباب کی اندر سے آواز ہے کون؟ کا نام برید الحسین. تو حسین کے نام پر حسین کا قافلہ کھانا کھا رہے تھے، کھانا چھوڑ کے آئے، لفافہ دیا، خط کا مضمون پڑھا، پوری شریکی ہے. ارے کیا لکھا؟ کہا کھانا کھاؤ. جلدی بتاؤ کیا لکھا ہے اس میں؟
کہا کچھ نہیں لکھا ہے، لکھا ہے حسین حبیب کہ عالم غربت میں ہماری مدد کرنے نبی کے نواز نے ہم کو مدد کے واسطے بلایا ہے، اور کیا لکھا ہے؟ کہا اچھا تم کھانا کھانے میں لگ گئے ہو؟ اگر تم نہیں جانتے میں جاؤں گی نبی کے لال کی مدد کروں گی، تم یہیں بیٹھو۔ حبیب تڑپ گئے، کیسے ہو سکتا ہے، میں تیری محبت کا امتحان لے رہا تھا، بھلا مولا بلائے میں نہ جاؤں، نبی کا لال آواز دے میں نہ جاؤں۔ غلام کو بلایا، شہر سے باہر چلا جا، گھوڑا لے چل، تلوار لے چل، کوفے کے حالات خراب ہو چکے ہیں، یہاں سے وہاں ہم نہیں جا سکتے، پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ زہیر اور اس کے بعد تیارے سامان سفر تیار کرنے کے بعد حبیب آہستہ آہستہ باغوں سے گزرتے ہوئے چھپتے چھپانے پہنچے تو کیا دیکھا، کوفے کے شہر کی سرحد پر ایک طرف غلام ہے، طرف گھوڑا ہے، اور گھوڑا زار و قطار رو رہا ہے۔ حبیب سمجھ گئے میرے مولا کو کوئی بڑی مصیبت پڑی ہے جب یہ مخلوقات بھی آنکھ بہار، اور وہ غلام کہے اس پہ باوفا تو روتا کیوں ہے، اگر میرے آقا کے آنے میں دیر ہوگی تو میں تیری پشت پہ سوار ہو کے چلوں گا، حسین کی مدد کروں گا۔ حبیب پہنچ گئے، غلام کو آزاد کیا، جا تو اپنے کاروبار حیل مصروف ہو جا، تجھے آزاد کرتا ہوں۔ پشت پر سوار ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ، ادھر حسین صبح عاشور علم بانٹ چکے ہیں، ایک علم روکے ہوئے ہیں، کہ مولا کس کو دے، کہ اس کو لینے والا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کوفے تو گرد پھٹی تو کیا دیکھا، ایک بزرگ چلا رہا ہے، آؤ حبیب آؤ حبیب آؤ۔ زہیر آگے بڑھے، گلے لگا لیا، مسلم آگے بڑھے، گلے لگا لیا۔ حسین نے کہا اے حبیب تم آ گئے، حبیب آ گئے۔ نعرے تکبیر کی فتحیں بلند تھی، صلوات کی آوازیں بلند تھی۔ جب یہ خبر زینب کے خیمے میں گئی کہ فضا کون آیا ہے، کہ شہزادی مبارک ہو، حسین کے بچپن کا دوست حبیب آیا۔ جیسے ہی حبیب کا نام سنا، اے فضا جا کے حبیب کو زینب کا سلام کہتے، فضا اے حبیب تم کو علی کی بڑی بیٹی زینب نے سلام کہلایا ہے۔ حبیب در خیمہ پہ بیٹھے، خاک ڈالی، اللہ وقت آ گیا کہ محمد کی نوازیاں ہم غریبوں کو گنہگاروں کو سلام کہلائے۔ اے حبیب یہ سلام حسین، یہ سلام زینب تھا تمہارے لیے، اے عزاداروں ایک سلام اور ہے حسین کا اپنے عزاداروں کے نام۔ اے بیٹا شہید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے وطن جانا، ہمارے دوستوں کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے تو ہماری پیاس کو یاد کرے، اور جب کسی غریب کا ذکر آئے تو یوں رو، جنت میں ماں فاطمہ روتی، واہ حسین واہ غربتا۔ جزاکم ربکم خیرا، روئیے روئیے مجلس تمام ہو رہی ہے۔ حبیب کے آنے سے لشکر حسین کو تقویت پہنچی۔ کیا کہنا، بچپن کا دوست حبیب تھا۔ مختلف کرنا لکھتا ہے کہ حسین کو اپنے جسمانی توانائی کا کی کمزوری کا 3 موقع پہ احساس ہوا ہے۔ جب علی اکبر گئے ہیں تو آنکھوں پر نور گیا ہے، جب عباس گئے ہیں کمر ٹوٹی ہے۔ حبیب کے لاش میں کہتے مان ان کے ساروں حسین حبیب حسین جب لاش حبیب پہ پہنچے تو حسین کو اپنی شکستگی کا احساس شروع ہو گیا۔ ایک رات کا قرآن ختم کرنے والے حبیب تو نبی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، رحم اللہ حبیبہ۔ اے پروردگار حبیب پر حمد نازل فرما، مرونے والوں یہ حبیب کی محبت تھی، حسین پر قربان ہو گئے۔ بہت روئیے گا، فقرہ سنیے، تاریخ لکھتی ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا ہے اور کوفہ کو خبر ملی ہے کہ حسین کے اسیر قیدی بنا کے لائے جا رہے ہیں حرم، تو ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ کہتی ہے اپنے بیٹے سے چلو دیکھیں تمہارا بابا حسین کو قربان ہونے گیا، وہ شہید ہوا کہ نہیں شہید ہوا۔ حبیب کی بیوہ کوفے کے راستے میں کھڑی ہوئی تھی، کیا دیکھا نیزہ بردار گزر گئے، سب کا سر نظر آیا اور حبیب کا سر دکھائی دے تڑپ گئی۔ اے میرے لال کیا تمہارے بابا نے اپنے آقا کے ساتھ وفا نہیں کی؟ آگے بڑھی
ایک سوال یہ بتا کہ حبیب کربلا میں شہید نہیں ہوئے؟ کہ حبیب بڑی شان سے شہید ہوئے۔ کہ یہ بتا کہ حبیب کا سر کہاں ہے؟ کہ سن، جب حبیب شہید ہو گئے تو پچھلے سال دیکھا، دیکھو حبیب کے سر کو نیزے میں نبرد کرنا۔ حبیب رئیس کوفہ ہے، جب کوفے میں سر جائے گا تو کوفے میں انقلاب آ جائے گا۔ کہ جلدی بتا میرے شوہر کا سر کا، کہ وہ دیکھ گھوڑے کی گردن میں حبیب کا سر لگا ہوا ہے۔ بیوہ حبیب کے یتیم کو لے کے اس سر کے قریب آئی، کچھ پیسے دیے، کہے گھڑ سوار چل لمحے کہ اس سر کو اس کے لال کی گود میں دے دے۔ اس سے گردن سے حبیب کا سر کھولا، بچے کی آغوش میں دیا، اے حبیب تو خوش نصیب ہو، کم سے کم کوفے میں تمہارا بیٹا آ گیا، سر کو گود میں، ارے کہیں سکینہ کی نظر نہ پڑ جائے۔ اے بابا، حبیب اپنے باپ بیٹے چلے گئے، بابا اے بابا حبیب کو ان کے بیٹے کی گود نصیب ہوئی، پر ہائے سکینہ اپنا دامن پھیلائے رہی۔ اے بابا تمہارا سر نہ آیا، جب کبھی سر کی بات کرتی تھی شور تماچے مارتا تھا۔ اے حبیب تو خوش نصیب ہو، کوفے میں تمہارا بیٹا تمہارے سر کے استعمال کو سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللہ والے محمد والے محمد کی منزلت کے واسطہ ہمارے ذکر کو قبول فرما۔ جہاں جہاں حسین کی ماتمدار غدار مصروف رضا ہے، ان کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہماری ماں بہنوں بیٹے بیٹیوں کی توفیقات عطا فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے فرش ادا کا اہتمام کیا ہے، ان کی جان و مال و آبرو اور اس کو صحت و برکت عطا فرما۔ پروردگار جو لوگ اس سال وفاداری میں نہیں ہیں، دنیا سے اٹھ گئے، ان کی روحوں پر رحمت کی بارش فرما۔ وارث غم وارث عزا ہمیں زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو زمانے کے حادثات فسادات سے محفوظ فرما۔ حکومت اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام بیماروں مریضوں کو شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگار ہماری بہنوں کو سیرت زہرا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور محمد شاہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت فرما۔ اور صاحب خانہ جناب ظفر صاحب اور کوثر صاحبہ کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یہ خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ان کی ارواح کو جوار حسین میں جگہ عطا فرما۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا حسین۔ حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا، 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 حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا۔ آئیں گی جب فاطمہ، آئیں گی جب فاطمہ، آلے پریشاں دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا۔ روبرو بابا کے جب خاتون جنت آئے گی، خالی جولی سرورے کونین کو دکھلائے گی، بالیقین تر
یقین تر آئے گا محشر کا میدان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں 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 دیکھنا رکھ دیا برچین اکبر کا کلیجہ چیر کے رخ بدل ڈالے ہیں امت نے تیری تصویر کے مالک کوثر ذرا مالک کوثر ذرا امت کے احسان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں 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 دیکھنا اصغر معصوم کے لب پر سوال آب ہے بوند پانی کے لیے کس قدر بیتاب ہے نہر سے پانی نہیں نہر سے پانی نہیں دیتے مسلمان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں 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 دیکھنا زینب و کلثوم سے کہتا تھا شمر بد گوہر شام میں جاؤ گی رنگے سر پیروگی در بدر کربلا کے بعد اب کربلا کے بعد اب تاریخ زندہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں 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 دیکھنا غم بلا گلزار کیا اس دل کو روزے حشر کا جو ہے اولاد پیغمبر کی محبت سے بنا بخشوا دیں گے اسے بخشوا دیں گے اسے یثرب کے سلطان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا آئیں گی جب فاطمہ آئیں گی جب فاطمہ حال پریشان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا رہائی قید سے
زینب کو جب ملی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، بنا حسین کے، بنا حسین کے وہ کیسے گر گئی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی 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 ہوگی، اے نانا تیرے نواسے کو تیری امت نے دفن کیا ہے، نوریا ہی بن میں چھوڑ دیا، بطول زاد یہی بات سوچتی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی 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 ہوگی، گئی تھی ساتھ تمہارے سکینہ کربل میں، کہاں ہے بھیا مجھے کیا نظر نہیں آتی، بیمار سہرائے عابد سے پوچھتی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی 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 ہوگی، بنا حسین کے، بنا حسین کے وہ کیسے گر گئی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، لوٹی تھی داشت میں، ٹوٹی تھی داشت میں جو چادر سیدانیوں کی، لوٹ آئی عابد بیمار لہینوں نے، علی کی لاڈلی حسرت سے دیکھتی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی 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 ہوگی، بنا حسین کے، بنا حسین کے وہ کیسے گر گئی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، رہائی قید
قید سے زینب کو جب ملی ہوگی. وہ ہماہ کے بچے کو تیر مارا تھا، جو شیر خار کا لاشا سینہ پہ آیا تھا، بطول لید میں وہ اپنا پیٹتی ہوگی. رہائی قید سے زینب کو جب ملی 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 ہوگی. بنا حسین کے وہ کیسے گر گئی ہوگی. رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی. رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی. بڑے تلاش جوانوں کے دشت کربل میں رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی. 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 مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین. مولا حق امام یا حسن یا حسین. مولا حق امام یا حسن یا حسین. یا حسین یا حسین یا حسین. ایک عابد بیمار تھا، ایک عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا. ہے شام کا بازار تھا، ہے شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں. مولا حق امام یا حسن یا حسین. مولا حق امام یا حسن یا حسین. مولا حق امام یا حسن یا حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، جس کی ابا بن میں جلی، جس کی ابا بن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان. مولا حق امام یا حسن یا حسین. مولا حق امام یا حسن یا حسین. مولا حق امام یا حسن یا حسین. یا حسین یا حسین یا حسین